اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر علیم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ الاعراف کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 126 تک ہے۔ اس رکوع کا گزشتہ کے رکوع سے بہت خاص لنک ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ جو سورہ الاعراف ہے جو ہم ابتدا سے پڑھ رہے ہیں، مختلف انبیاء کرام کے اس میں تذکرے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ کے رکوع میں، چونکہ گزشتہ کا رکوع پڑھ کے ہم نے کافی وقت گزارا ہے، کافی وقت کے بعد یہ رکوع ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لنک بتانے کے لیے گزشتہ کے رکوع میں ہم نے گفتگو کہاں روکی تھی اس کا اختصار سے میں ذکر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی نافرمانیوں اور اس کی سرکشیوں کے بعد اس کی تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس پہنچے اور کہا کہ فرعون، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور مجھ پر واجب ہے کہ میں سچی بات تیرے سامنے پیش کروں، تو اپنی سرکشی چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کر۔ میں روشن دلیل لے کر تیرے پاس آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ تو نے بنی اسرائیل کو جو اپنا غلام بنا رکھا ہے یا اپنا بندے بنا رکھا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے بنی اسرائیل سے، اس کو میرے ساتھ بھیج دے، ان کو چھوڑ دے، میں حق کے راستے پر ان کو لے جاؤں گا۔ اس پر فرعون نے کہا کہ اگر تم جیسا کہہ رہے ہو کہ دلیل لائے ہو، ثبوت لائے ہو اپنے رسول ہونے کی، تو ٹھیک ہے، پیش کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا تھا آپ کا، جو لکڑی تھی، وہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، آپ نے وہ معجزہ زمین پر مارا تو وہ لکڑی اژدہا بن گئی، بڑا اژدہا بن گئی۔ اور پھر دوسرا معجزہ یہ بتایا کہ گریبان میں سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ سفید ہو گیا، روشن ہو گیا، چمکنے لگ گیا۔ اب یہ جو جس انداز کا جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، کیونکہ وہ فرعون کا جو دور تھا وہ دور جادوگروں کا دور تھا۔ اس زمانے میں ایک سے ایک جادوگر ہوا کرتے تھے، جادو آب و تاب پر تھا، مقابلہ بازی ہوا کرتی تھی جادوگروں کے درمیان، وہ دور تھا۔ تو اب لوگوں کو پتا تھا کہ جو کوئی انسان کی عقل کو حیران کرنے والی چیز ہے وہ جادو ہو سکتی ہے، اس طرح سے ان کے ذہن میں تھی۔ جیسے یہ معجزہ فرعون اور اس کے محل میں رہنے والے، اس کے متبعین، اس کے چمچوں نے دیکھی تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ یہ جادو ہے۔ تو اب یہاں سے یہ دوسرا یہاں پر گفتگو روکی گئی تھی، اس کے بعد اب یہاں سے دوسرا رکوع جو اب آج ہم پڑھیں گے وہ شروع ہو رہا ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ فرعون کی قوم کے جو رئیس لوگ تھے، بااثر لوگ تھے، اس کے وزراء جو تھے، اس کے ساتھ جو رہا کرتے تھے محل میں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے یہ شخص۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بتا کر کہنے لگے کہ یہ شخص تو بہت بڑا جادوگر ہے، حیران کن چیز بتا رہا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ اور فرعون سے کہنے لگے کہ فرعون، یہ تجھے اپنی زمین سے نکال دینا چاہتا ہے، تیری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ یہ جو حکومت والے لوگ ہوتے ہیں، اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے پڑھا ہے درس مثنوی کے ضمن میں، کہ جو اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، ان کو اپنی کرسی چھن جانے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اب چونکہ یہ بھی ایک حکمران تھا تو اس کے جو چمچے تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کر تیرا اقتدار ہڑپنا چاہتا ہے یہ شخص۔
اسی لیے یہ جادوگری دکھا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے اور ایک وقت کے بعد یہ تیرا جو اقتدار ہے وہ ہڑپ لے، اس طرح سے ہم کو باہر نکال کر پھینک دے۔ فماذا تأمرون، تو اب تم کیا سوچتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ ہمارا تو ایسا ماننا ہے۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ یہ جو بات ہے یہ فرعون نے اپنے قوم سے کہی تھی، وہ رئیسوں سے جو فرعون کے پاس تھے اس سے کہی تھی کہ یہ شخص تم کو نکال دینا چاہتا ہے، تم کیا بولتے ہو، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فرعون نے کہا تھا اپنے رئیسوں سے۔ تو اب رئیسوں نے کہا قالوا ارجہ، تھوڑا اس کو مہلت دو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے، دونوں تبلیغ کے لیے پہنچے تھے، تھوڑا مہلت دو، سمجھائیں گے کہ ایسا مت کرو۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس کو سبق سکھانا ہے۔ تو چونکہ جادوگروں کا بہت غلبہ ہے، بڑے سے بڑا جادوگر موجود ہے اور یہ بھی اپنے جادو کے بلبوتے پر اپنا اثر دکھانا چاہتا ہے، تو اس کو سبق سکھائیں گے، اس کو اور اس کے بھائی کو سبق سکھائیں گے۔ آپ شہر میں ہرکارے بھیجو، ڈھنڈورا پیٹو، ہر طرف یہ اطلاع پہنچاؤ کہ کون ہے جادو کا مقابلہ کرنے والا۔ بڑے جادوگر آئیں گے، بادشاہ کے انعام کے لالچ میں بادشاہ کے بلانے پر کون نہیں آتا؟ بڑے بڑے انعام کا اعلان کرو، بڑے بڑے جادوگر آئیں گے، پورے مل کے اس کو سبق سکھائیں گے، اس طرح سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو شہروں میں یہ اعلان کراؤ، یاتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ لے آئیں تمہارے پاس ماہر جادوگر، ایک سے ایک ایکسپرٹ میجیشین آئے گا اپنا فن دکھانے کے لیے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ اب آ گئے جادوگر، بڑے بڑے جادوگر فرعون کے پاس، آ کر کہنے لگے یہ تو بہت بڑا کام ہے، ایک بڑے جادوگر کو ہرانا ایک بہت بڑا کام ہے، تو ہم کو انعام تو ملنا چاہیے اس کا۔ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں، موسیٰ کو ہرا دیں، تو اس کا بڑا انعام تو ہم کو ملنا چاہیے۔ تو دیکھیے انعام کا کنڈیشن انسان کب رکھتا ہے؟ میں یہ کروں گا مگر مجھے کیا ملے گا، یہ کب بولتا ہے آدمی؟ جب کہ وہ کر سکتا ہے تو بولتا ہے۔ جب ان کو یقین ہو، جب ان کو اس بات کا کانفیڈنس ہو کہ میں جیت سکتا ہوں، تبھی تو وہ انعام کا کنڈیشن رکھتا ہے، مجھے کیا ملے گا، کیا ہم کو انعام ملے گا؟ تو ان کے اس کانفیڈنس کو دیکھ کے فرعون بڑا خوش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ موسیٰ کو ہرا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا قال نعم، اس نے کہا ہاں ضرور ملے گا، بڑا انعام ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو تم انعام لے کر چلے جانے کی فکر کر رہے ہو، وہ تو تم چھوٹی بات سوچ رہے ہو، میں تو تم کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لوں گا، محل میں تمہاری بود و باش ہوگی، محل میں تمہارا رہن سہن ہوگا، قریبی لوگ بن جاؤ گے تم میرے۔ بہت بڑا بادشاہ تھا، کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں تھا۔ تو وہ بہت خوش ہو گئے، بولے اس سے اچھا شرف تو اور کیا مل سکتا ہے۔ اب یہاں سے ایک دن مقرر کر دیا گیا، سارے رئیسوں کو، سارے بڑے بڑے ذی ثروت ذی حشمت لوگوں کو، با اثر لوگوں کو بلایا گیا، باضابطہ ایک تقریب رکھی گئی۔ ایک طرف پورے جادوگر ہیں بڑے بڑے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اب سب جمع ہو گئے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ تو اب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، ہمارے ہاتھ میں رسی ہے، اب تم پہلے ڈالتے ہو یا ہم پہلے ڈالنا زمین پر؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال القوا، نہیں تم ڈالو۔ فلما القوا، اور جب انہوں نے وہ ڈال دیا، اپنی اپنی رسیاں جو ان کی جادو کی رسیاں تھیں وہ زمین پہ ڈال دی، سحروا اعین الناس،
تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. کیونکہ جادو کی اصلیت کیا ہے؟ جادو اصل میں کسی چیز کو بدلنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جیسے وہ رسی ڈال رہے ہیں اور وہ سانپ بن جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ رسی واقعی سانپ بن جا رہی ہو، بلکہ وہ لوگوں کو اپنے اس کمال وہ جو سیکھتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کو، ان کی نگاہوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. وہ ہوتی تو رسی ہی ہے لیکن لوگوں کو سانپ دکھائی دیتا ہے. یہ ہے جادو کی اصلیت. اصل میں چینج نہیں ہوتا کچھ بھی، بلکہ صرف نظر بندی جس کو کہتے ہیں. اعین الناس سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیتے ہیں. رسی پر جادو نہیں ہوتا، آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے، تو لوگوں کو ویسا دکھائی دیتا ہے. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، تو جیسے ہی دیکھا لوگوں نے کہ سانپ بن گئے ہیں یہ ساری کی ساری رسیاں، خوفزدہ ہو گئے، لوگ ڈرنے لگ گئے. اب سانپ چل رہا ہے، ان کے قریب آ رہا ہے، اور وہ بھی ایک دو نہیں، جتنے جادوگر تھے سب کے رسیاں سانپ بنے ہوئے تھے. سارے لوگ ڈر گئے. تو اس طرح سے بہت بڑے جادو کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ایسا جیسا کہ ویسا کوئی اور اس زمانے میں جادو کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا. اتنا ایکسپرٹ لوگ تھے، وہ اتنا بہترین مظاہرہ کیا گیا جادو کا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. اب یہ کیا ہوا بیان کیا جاتا ہے روایتوں میں، یہ تو اب قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. جب وہ جادو کے اثر سے رسیاں سانپ بن گئے اور ایک رسی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی دوڑ کر آنے لگی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگنے لگا کہ سانپ ان کی طرف دوڑ کر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام خود تھوڑا پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے؟ لیکن فوری اللہ تعالیٰ نے وحی کی. وَأَوْحَيْنَا، تو ہم نے وحی کی، اِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تم بھی اپنا عصا ڈالو. اب ہو گیا، ان لوگوں نے ڈال دیا، اب تم بھی اپنا عصا ڈالو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. تو اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا زمین پہ مارا، وہ اژدہا بن گیا جیسے کہ پہلے بنا تھا. اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا بن کے وہ تیزی کے ساتھ ان سانپوں کی طرف دوڑنے لگا، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پورے سانپوں کو نگل لیا. اب سارے جادوگروں کی جادوگری ختم ہو گئی، پورے سانپ غائب، کیونکہ اژدہا پورے سانپ کھا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور وہ اژدہے کو پکڑ لیا، پکڑتے پھر لکڑی بن گئی. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس طرح سے حق ثابت ہو گیا اور باطل ختم ہو گیا. تو جادو کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ جادو ایک باطل عمل ہے. فغلبوا هنالك. تو اب اس طرح سے سارے کے سارے فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے مغلوب ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ایک فن کس لیول تک جا سکتا ہے وہ فن والا جانتا ہے، دوسرا آدمی نہیں جانتا. جیسے ایک شاعر ہے، شعر میں کیا غلطی ہے، شعر میں کیا اڑان ہے، کیا اونچائی ہے، کیا مزہ ہے، یہ ایک شاعر اچھا سمجھ سکتا ہے. عام آدمی کو تو خراب شعر، اچھا شعر دونوں اچھے ہی لگتے ہیں. تاج محل سارے لوگ جا کے دیکھتے ہیں، لیکن جو فنکاری سے واقف آدمی ہوتا ہے، آرکیٹیکچر سے واقف آدمی ہوتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو دنیا کے 7 عجوبوں میں رکھا گیا ہے. عام آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. بھئی ایک اچھی عمارت ہے، گنبد ہے سفید سفید، اس سے ہٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے خود کئی لوگوں کو تاج محل دیکھ کے آنے کے بعد یہ سنا ہے، تاج محل میں ایسا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ واقف نہیں ہیں نا اس کی فنکاری سے، اس کی تعمیری شاہکار ہونے کی جو کیفیت ہے اس سے، وہ فنکاری سمجھ سکتا ہے. تو ایسے ہی اچھے ڈاکٹر کو اچھا ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر ہے. عام آدمی کے لیے تو دونوں ڈاکٹر برابر ہے. تو ویسی فرعون اور اس کے حواریوں کے لیے یہ بھی جادو وہ بھی جادو سمجھ رہے تھے وہ لوگ. لیکن جو اصل میں جادوگر تھے، جنہوں نے جادو سیکھا تھا، ان کو پتا تھا کہ جادو کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا نہیں کر سکتا ہے. جیسے انہوں نے جادو کیا، اپنی پوری طاقت جھونک دی، اور جب دیکھا کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جادو کو اس طرح سے بیکار کر رہی ہے، ان کو پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ کچھ اور ہے.
آنے واحد میں ان کے دل کی کیفیتیں بدل گئیں. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا, ایسا جادو تو نہیں ہو سکتا. فغلبوا هنالک, اس طرح سے وہ فرعونی سارے کے سارے مغلوب ہو گئے. وانقلبوا, پھر مجمع میں پلٹے, صاغرین, ذلیل و خوار ہو کر, بے عزتی ہو گئی. پہلے تو کیا تھا, فرعون اور اس کے حواری محل میں موسیٰ علیہ سے بے عزت ہوئے تھے. اب تو کیا ہوا, ایک بڑا دربار لگایا گیا, سارے لوگوں کو بلایا گیا, ایک مظاہرہ کیا گیا, بڑے بڑے رؤساء وہاں پر موجود تھے, موسیٰ کی ساری قوم موجود تھی, سب تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے. اتنے سارے لوگوں کے سامنے فرعون ذلیل ہو گیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اب جب ان کو پتہ چل گیا جادوگروں کو کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے, سرنڈر ہو گئے, گر پڑے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے. یہ دیکھ کر منظر, اور جب اٹھے قالوا آمنا برب العالمین, تو سب کے منہ سے نکلا ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. ربی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. جس رب کو ماننے کی موسیٰ اور ہارون یہاں پر تلقین کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں. تو سارے کے سارے جادوگر جن پر اعتماد تھا فرعون کو کہ یہ موسیٰ کو شکست دیں گے, وہی موسیٰ علیہ السلام کے آگے زیر ہو گئے, سرنڈر ہو گئے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. ایک ہی لمحے کایا ہی پلٹ گئی ان کی زندگیوں کی, ایک ہی معجزے نے کام کر دیا. اب یہ جو ایک ہی لمحے میں ان کی زندگیاں بدلی, اس کے بارے میں جو صوفیہ کرام ہیں, جو اہل ادب ہیں, ان لوگوں نے بڑی پیاری تشریح کی ہے. بہت سارے معجزات بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, لیکن ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی, ہدایت نصیب نہیں ہوتی, اور ہوتی بھی ہے تو کچھ وقت کے بعد ہوتی ہے. لیکن یہاں ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ لمحے کے اندر ان کے دل کی کیفیت اس قدر بدل گئی کہ صرف دیکھتے ہی وہ گر پڑے اور ایمان لا بیٹھے؟ تو اس کی تفسیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب یہ آئے تھے نا, جب یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے میدان میں آئے تھے, تو انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین, اے موسیٰ تم پہلے ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں؟ یہ جو ادب تھا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا. حالانکہ اب تک وہ ایمان والے نہیں ہوئے تھے, لیکن موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں نا, نبی کے ساتھ جب بات کرتے ہیں, معاملہ کرتے ہیں, تو کس طرح کے ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ان سے اجازت لینا چاہیے کہ آپ پہلے شروع کریں یا ہم پہلے شروع کریں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی, ادب والی ان کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ادب کتنا محبوب ہے. اور جتنے لوگ ادب کا مظاہرہ کیے ہیں عالم کفر میں بھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دی. اور جنہوں نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا وہ زندگی بھر کفر میں رہے, ہزاروں معجزے دیکھتے رہے, لیکن ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوئی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی ابو لہب کے ساتھ, خونی رشتہ تھا, لیکن بے ادب تھا, اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نہیں دی. تو ادب 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 تاجست از فضل الہی, اللہ کے فضل کا تاج ہے ادب. ایسی بے شمار مثالیں, بے شمار واقعات آپ کو دیکھنے کو ملتی. ایک ہی جملہ, ان کا کوئی کام کرنے سے پہلے جو اجازت لی کہ فرمایا آپ آگے بڑھتے ہیں یا ہم پہلے آگے بڑھیں. لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہ جو مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا اس پہ انہوں نے عمل کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. باطنی سعادت صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو ادب والے ہوتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ ادب اٹھتا چلا جا رہا ہے. خاص طور سے ہمارے شہر میں
جو ادب کا مرکز مانا جاتا تھا، ادب و سعادت کا شہر تسلیم کیا جاتا تھا پورے ملک میں، یہاں سے ادب جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ جو بھی ہے، بہرحال میں اس پر زیادہ روشنی ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی دعوت میں جاتے ہیں، دستر پہ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، جو اس دستر پہ جو معزز شخص ہوتا ہے، جو باعزت شخص ہوتا ہے، جس کی آپ عزت کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کے کھانا شروع کرنے تک کا انتظار نہیں کرتے، بس کھانا آ کے رکھتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، میں ایک مثال کے طور پر یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ ادب والے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹھہرتے ہیں، معزز آدمی کو شروع کرنے کا انتظار کرتے ہیں، بڑے لوگ پہلے شروع کریں۔ یہاں تک کہ بعض تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے، دولہے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، بیچارہ دولہا تو سب سے بڑا وی آئی پی ہے نا اس وقت، اس کا بھی انتظار نہیں کرتے، ابھی دولہا بیٹھا ہی ہوتا ہے، مہمان کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بے ادبی، بد اخلاقی۔ اگر آپ کو صبر نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اس ٹیبل پہ بیٹھنا ہی نہیں تھا آپ کو، کیونکہ وہ تو بڑا ٹیبل ہے، زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں اس میں، آپ چھوٹے موٹے ٹیبل پر بیٹھ جاتے۔ تو میں چونکہ یہ تذکرہ نکلا ہے تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ادب بہت اہم چیز کا نام ہے۔ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس ادب کا مظاہرہ کیا تھا، بھلے ہی وہ کون سی نیت کے ساتھ انہوں نے یہ ادب کیا تھا نہیں معلوم، کیونکہ اب تک تو عالم کفر میں تھے نا، لیکن ان کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ایک تو ایمان کی دولت، کچھ ہی وقت کے بعد وہ مومن بن گئے، اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ان کی زندگی میں۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے سارے جہانوں کے پروردگار پر، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، اب دیکھیے، اب جب فرعون کی جو حالت خراب ہو گئی، سارے لوگوں کے سامنے جو ذلیل و خوار ہو گیا، جس امید کے ساتھ اس نے یہ تماشا بلایا تھا، اسپیکٹیٹرز کو اکٹھا کیا تھا، سب کے سامنے ذلیل ہو گیا، تو اب وہ اپنی شکست قبول کرنے کے بجائے، یہ فرعونیوں کا جو طریقہ کار ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، کس طرح کی ان کی سوچ ہوتی ہے، کس طرح کا ڈھنگ ہوتا ہے ان کا۔ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، اچھا یہ قصہ ہے، میرے ساتھ کھیل کھیلا گیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اتنا جلدی تو کوئی ایمان نہیں لاتا نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے موسیٰ کے لوگ تھے، میرے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا ہے، یہ سب پری پلانڈ تھا۔ موسیٰ کے لوگوں کو موسیٰ اس انداز سے لے کر آئے میرے سامنے، پہلے ہی یہ لوگ ایمان لا چکے تھے موسیٰ پر۔ آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میں تمہیں اس تماشا گاہ میں بلانے سے پہلے ہی یہ لوگ موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ فرعون بول رہا ہے۔ یہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ ورنہ اتنا جلدی کون ایمان لا سکتا ہے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا، بے شک یہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، چال ہے، جو تم سب نے مل کر میرے ساتھ کیا ہے، اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہاں کے جو اصلی باشندے ہیں، یہاں کے جو اصلی رہنے والے ہیں، ان سب کو تم یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، اس کے لیے یہ تمہاری پلاننگ چل رہی تھی۔ فسوف تعلمون، اور اس کا انجام اب تم کو معلوم ہو جائے گا، میرے ساتھ تم نے اتنا بڑا کھیل کھیلا، اب اس کا انجام تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، اب میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ من خلاف، جی پیچھے سے نہیں، من خلاف اپوزٹ، ہاں لیفٹ سائڈ کا ہاتھ کاٹیں گے تو رائٹ سائڈ کا پاؤں کاٹیں گے،
اس کو بولتے ہیں من خلاف، اپوزٹ سائڈس کے. ایک ایک کو پکڑوں گا، پہلے ہاتھ کاٹوں گا پھر پاؤں کاٹوں گا، تو جس سائڈ کا ہاتھ کاٹا ہے اس کے اپوزٹ سائڈ کا پاؤں کاٹوں گا. اس کو کہتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. پھر اس کے بعد جب تم کو یہ تکلیف پہنچا دوں گا، اس کے بعد سب کو پکڑ پکڑ کے سولی پہ چڑھا دوں گا. اب یہ دھمکی دے رہا ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، بااثر بادشاہ ہے، طاقتور بادشاہ ہے. اس کے سامنے سر اٹھانے کی کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی، اتنا جلال والا بادشاہ تھا. زہر اس کے ہر عمل میں بھرا ہوا تھا، سرکش تھا، کسی پہ رحم کھانے والا نہیں تھا. تو وہ تو اگر اس نے کہہ دیا ہے تو مطلب وہ کرے گا ہی کرے گا. ڈرانے کے لیے کہا ہے اگر تم موسیٰ کے رب کو اس طرح سے اتنی تیزی کے ساتھ مان لو گے، اس پر ایمان لا لو گے، تو پھر تمہارا حشر یہ ہونے والا ہے. کیونکہ اس کو کیا ماننا تھا، اب یہ نئے نئے ایمان لانے والے ہیں، اس طرح سے اگر ان کو ڈرا دیں گے تو شاید پلٹ کر آ جائیں گے. لیکن کیا ہوا، قالوا انا الی ربنا منقلبون. اب یہ جادوگروں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہی ہیں، تو نے اگر بھیجا تو کیا ہوا، ہم تو ویسے بھی جانے والے ہیں. اب یہاں دیکھیے آپ دوسری اور بڑی کام کی بات، ابھی تو ایمان لا چکے تھے، ابھی تو ایمان نیا تھا، ابھی تو ایمان کچا تھا، اور اب یہ یقین کہاں سے پیدا ہو گیا؟ لمحوں میں کیسے بدل گیا؟ ایمان کی کیفیت کیا ہو گئی؟ برسوں سے ایمان رکھنے والے بھی اس قدر مضبوطی کا مظاہرہ نہیں کرتے. مارنا ہے تو مار لو، قتل کرنا ہے تو قتل کر لو، ہم تو اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں، موت سے ڈرتے ڈھو رہے ہیں. یہ عام نیا مسلمان تھوڑی کرتا ہے ایسا، اتنا یقین اس کا تھوڑی آتا ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل دیکھو آپ، کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ لوگ. ابھی کچھ لمحہ پہلے کافر جادوگر تھے، اور کچھ لمحے کے بعد یقین و ایمان کی اس کیفیت پہ پہنچ گئے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. کہنے لگے کہ اے فرعون، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے ہم سے کہ اللہ کی نشانیاں ہمارے پاس آئیں اور ہم اس کو قبول نہ کریں؟ یہ تو کھلی نشانی تھی جو ہم نے دیکھا موسیٰ کے رب کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ حق پر ہے، سچے نبی ہیں. اللہ کی نشانی ہمارے پاس ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم انکار کریں؟ تم یہ چاہتے ہو؟ نہیں ماننے والے. تم کو جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، تیار ہے. اب اس کے بعد جب فرعون کو انہوں نے یہ جواب دے دیا تو اب اللہ کی جانب رجوع ہوئے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب، ہم کو صبر دے. اب یہ جو کچھ کرنے والا ہے نا ہمارے ساتھ، اس کے لیے ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت. یہ نہیں کہا اے اللہ ہم کو اس فرعون کے شر سے نجات دے دے، نہیں کہا انہوں نے. اور کرنے والی بات کیا کہا؟ صبر دے. اور صبر دینے میں بھی افرغ علینا، افرغ علینا کا جو اس کے ساتھ صبر آیا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا ربنا آتانا صبر، اے اللہ ہم کو صبر دے. ربنا آتینا صبر، یہ بھی ہو سکتا تھا. افرغ علینا صبرا، افرغ علینا میں جو کیفیت ہے، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے، ہم کو صبر کی دولت سے مالا مال کر دے. اتنا صبر دے کہ یہ سب اس کے ظلموں سے ستم برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہماری موت کو ایسا کر کہ ہم مرتے وقت بھی مسلمان رہیں. ہم کو مرنے سے بچا لے، یہ دعا نہیں کر رہے ہیں. مرنے سے بچانے کی دعا نہیں کر رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو ایسی موت دے کہ ہم مسلمان رہیں، اس وقت ایمان والے بنے رہیں، ہمارے ایمان کے اندر کوئی لغزش نہ آنے پائے. یہ دعا کر رہے ہیں. اتنا بڑا فرق ہو گیا. دیکھیں اب آنے واحد میں کہاں سے کہاں ہو گئی ان کی دل کی دنیا. یہ ہے ادب، اور یہ ہے ایمان والوں کے ایمان کی کیفیت. جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو نہ صرف ایمان ملتا ہے، یقین ملتا ہے، بلکہ یقین کی اس منزل پہ انسان پہنچ جاتا ہے.
صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ.